بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیٹ بھر پیر صاحب تھے۔ وہ ہر سال ایک بار اپنے مریدوں کے پاس جاتے۔ ایک چودھری صاحب بھولے بھالے آدمی تھے۔ وہ اس پیر کے مرید تھے۔ پیر صاحب ہر سال اس کے یہاں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیر صاحب کی موجودگی میں چودھری صاحب نے خواب دیکھا۔ صبح میں چودھری اپنے پیر صاحب سے اپنا خواب بیان کرنے لگا اور کہنے لگا، حضرت جی آج رات مجھے عجیب قسم کا خواب آیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، بیان کرو بیٹا، کیا خواب تھا؟ چودھری نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا اور کہنے لگا، خواب میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک کونیوں تک شہد سے بھرے ہوئے ہیں اور اس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ پیر صاحب یہ سن کر بہت زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو آخرت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے ہاتھ سے شہد ہی ٹپکے گا۔ چودھری نے کہا، حضرت جی ابھی میرا خواب پورا نہیں ہوا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، ہاں بیٹا پھر کیا ہوا، بیان کرو۔ چودھری نے کہا، حضرت جی میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میرے ہاتھ کونیوں تک گو سے بھرے ہوئے ہیں اور اس میں سے گو ٹپک رہا ہے۔ پیر صاحب اپنا منہ بگاڑ کر کہنے لگے، بیٹا تم لوگ دنیا کے چاہنے والے ہو، اس وجہ سے تمہارے ہاتھ سے گو ہی ٹپکے گا۔ چودھری نے کہا، حضرت جی ابھی میرا خواب پورا نہیں ہوا ہے۔ اس پر پیر صاحب نے کہا، اچھا بیٹا پھر کیا ہوا؟ چودھری نے کہا کہ آپ کے شہد والے ہاتھ میں چاٹ رہا تھا اور میرے گو والے آپ چاٹ رہے تھے۔ پیر صاحب یہ سن کر بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، تو بڑا بیوقوف معلوم ہوتا ہے، ایسا کیسا خواب تھا؟ چودھری نے کہا، حضرت جی آپ میرے اوپر غصہ نہ ہوئیے، خواب تو ایسا ہی تھا جیسا میں نے بیان کیا۔ یہ مثال ہے ان دنیا دار علماء اور مشائخ کی جو دنیا کے حصول کی خاطر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ ان پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں اور جنت حاصل کرتے ہیں۔ جس کو تشبیہ دی گئی شہد سے، اس کے برخلاف دین کی بات بتانے والے عالم یا پیر کا مقصد چونکہ دنیا اور دولت تھی، اس لیے اس کو دنیا تو دے دی جاتی ہے جس کی مثال آخرت کے مقابلے میں گو سے زیادہ کی نہیں ہے، لیکن ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خواب کا حاصل یہ ہوا کہ مرید اس پیر سے دین حاصل کر کے اپنی آخرت سنوار رہا تھا اور پیر اس مرید سے دنیا اور دولت حاصل کر رہا تھا۔